हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम मुतारफ़ करवाई है हज 2023 के लिए। $4000 जो है वो तकरीबन में दो तरीके हो सकते हैं। गवर्नमेंट को की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का मेरा ये वीलॉग या ये प्रोग्राम नहायत आम है। ये पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लिक है। ये पाकिस्तान के लोगों की मेशत से मुतल्लिक है, चूँकि हमारी मेशत तो आपको पता है डूब चुकी है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक है। ये हुकूमत तक पहुँचाने वाली बात है, पाकिस्तान के सफारत खानों तक पहुँचाने वाली बात है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि नहायत मुख्तसर अल्फाज में आपको मैं अपना मैसेज समझा सकूं। नहायत सादा अल्फाज में आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है और दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे पाकिस्तानियों के साथ भी आपने इस मैसेज को फैलाना है। देखिए, इस साल हज जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में होगा और हज की सआदत हासिल करना ज़िंदगी में हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। पाकिस्तान से जो लोग हज पर जाते हैं वो बाज़ दफ़ा कुरानंदाज़ी में उनका नाम नहीं निकलता। हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम मुतारफ़ करवाई है हज 2023 के लिए कि अगर आप ओवरसीज़ में यानी दुनिया भर में बसते हैं, आबाद हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका या दूसरे किसी मुल्क में यानी मिडिल ईस्ट वगैरह में, अफ्रीका में आप आबाद हैं, तो आप अगर पाकिस्तान में $4000 जो है वो तकरीबन जमा करवा दें तो आप पाकिस्तान से हज कर सकते हैं। आपको पता है कि बाज़ लोग कुरानंदाज़ी में पाकिस्तान में उनका नंबर नहीं आता, तो ये सहूलत भी है कि अगर आप पाकिस्तान में लोगों को या अपने रिश्तेदारों को हज स्पॉन्सर करना चाहें तो $4000 उनको भेजें और वो वहाँ से हज पर जा सकते हैं। ये इसकी टोटल लागत है। पूरे पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, इकानमी नहीं चल रही है, हमारी मैशत डूब चुकी है, तो ये एक स्कीम निकली है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करें तो वो वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप ख़ुद हज करना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप यानी यूके में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, तो जो हज के अखराजात हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। यानी इस वक्त अगर यूके की बात करें या यूरोप की बात करें तो 10,000 पाउंड तकरीबन यूरो या ये लगते हैं, और अमेरिका में भी आई बिलीव कि इतने ही तकरीबन इसके अखराजात होंगे, ज़्यादा ना हो तो कम नहीं होंगे। तो इसमें कोई ये एक अच्छी स्कीम है स्पॉन्सरशिप जो है, ये स्कीम है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जाकर पाकिस्तान से जाकर हज कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि आप पाकिस्तान जाएं, जाकर रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप सफ़र करें। अच्छा, रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए 6 महीने तक, तभी आप सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, हम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हमने जो यूके, यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, हमें नेशनैलिटीज़ मिली हुई हैं, हमें पासपोर्ट्स मिले हुए हैं डबल, तो हम पाकिस्तान में जब जाते हैं तो हम इस नेकअप कार्ड के ऊपर जाते हैं। ये नेकअप कार्ड है, ये हमारा एक तरह का वीज़ा है, ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम ड्यूल नेशनल हैं और इस पर हम सफ़र करते हैं। अच्छा, अब जो रीडेबल पासपोर्ट है पाकिस्तानी पासपोर्ट वो ये है। तो ये मेरा पासपोर्ट है, ये मैंने 2016 में अप्लाई किया था पाकिस्तान से, चूँकि चौधरी शुजात साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक स्कीम मुतारफ़ करवाई थी कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो पीआईए वो बॉडी आपकी लेके पाकिस्तान में फ्री पे लेके जाएगी। तो चूँकि पीआईए तो बंद ही हो गया है ओवरसीज़ में, जो यूके, यूरोप में कहीं भी नहीं चल रहा है, ना अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि पायलट्स जो है उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो
اس پہ بھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے مجھے تقریباً 2 سال لگے، چونکہ یہ پاسپورٹ انہوں نے آئی بی سے سیکیورٹی سے انکوائری کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ میں اس کی ڈیٹ آج دیکھ رہا ہوں تو یہ 2016 میں بنا، مجھے 2018 میں ملا، 2 سال تک اس کی انکوائری ہوتی رہی، اور 2021 میں اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی۔ چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی تو میں تو اسی نیکپ کارڈ پر اپنے اس پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوں جب پاکستان میں جاتا ہوں۔ اب سکیم یہ ہے کہ آپ کے پاس ریڈیبل پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاسپورٹ بنوانا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی تجدید کرانی ہے یا اس کو رینیو کرنا ہے تو وہ تو بن جاتا ہے، تقریباً ایک 100 پاؤنڈ کے اندر اندر ارجنٹ فیس آپ دے دیں تو یا ڈالر دے دیں تو یہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ پاکستانی سفارت خانوں سے پاسپورٹ بنوانے کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے تک آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ تو اگر آپ نے جون میں حج کرنا ہے تو 2-3 ہفتوں میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ملے گی، تو آپ کو پاسپورٹ تو پھر 2 ہفتے میں ملے گا۔ اگر آپ نے ارجنٹ پیسے دینے ہیں تو 2 ہفتے تو لگ جاتے ہیں، تو حج آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں سے فلائٹ بک کروائیں گے، پاکستان میں جائیں گے، پیسے جمع کروائیں گے تو ٹائم تو رن آؤٹ ہو جائے گا۔ اچھا، چونکہ میرا پاسپورٹ مثلا فرض کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہے، اور یہ میں اگر رینیو کرانے کے لیے جاؤں گا تو چلو یہ بن جائے گا۔ اچھا، اگر ہمارے جو بچے ہیں مثلا فرض کیا، ان کے پاس تو یہ ٹیک اپ کارڈ ہے، ان کے تو پاسپورٹ بنے ہوئے ہی نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو پہلی دفعہ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں تو یہ پاسپورٹ جب بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں انکوائری کے لیے جاتا ہے، وہاں سے اس کی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے اور پھر پاسپورٹ بن کر واپس آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2016 میں میں پاکستان سے میں نے عمرہ کیا تھا، اور یہ برٹش پاسپورٹ اور اس کے اوپر میں نے ویزا لگوایا تھا، اور میں پاکستان سے ہی عمرہ کر کے گیا تھا، عمرے کے لیے گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا امریکن گرین کارڈ ہے یا یورپین کارڈ ہے، تو ہمارے پاس اگر نیکپ کارڈ ہے تو ہمیں یہ تو سہولت ہونی چاہیے کہ ہم اسی پر اپنا ویزا لگوائیں، پاکستان جائیں، اور یہ سہولت حکومت پاکستان کو دینی چاہیے۔ اس سے میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ $4,000 کو اگر آپ کنورٹ کریں تو آپ کو پتہ ہے 3200-3300 پاؤنڈ لگتے ہیں، یورو لگتے ہیں، تو یہ سملر تقریباً کرنسی کی ایکویلنسی ہے، یعنی کہ ایکویلنٹ ہے یورو اور پاؤنڈ کو۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں حکومت پاکستان کو اوورسیز پاکستانیوں کے اس مطالبے کو مان لینا چاہیے کہ اس دفعہ اگر آپ کو ڈالر چاہیے اور آپ بیرونی دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، چین سے پیسے مانگ رہے ہیں، سعودی عرب سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ اوورسیز پاکستانی آپ کو ڈالر دے سکتے ہیں، پاؤنڈ دے سکتے ہیں۔ آپ انہیں انہی پاسپورٹوں کے اوپر، اگر کسی کے پاس یہ نیکپ کارڈ ہے تو اس کو یہ سہولت دیں کہ آپ ان کو حج پر لے جائیں، اور ہوگا، اور اوورسیز پاکستانیوں کی نیکیاں بھی آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ سفارت خانے ہمارے ظاہر ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اپائنٹمنٹس ہمیں دے سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ تو پاکستان سے بننا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ ہماری ابھی کوئی فلائٹس پاکستان میں ڈائریکٹ جا نہیں رہی ہیں، جو ورژن ہے وہ بند ہو رہی ہے، جو بی اے ہے وہ بھی بند ہو رہی ہیں۔ تو جو باقی فلائٹیں ہیں، یعنی عرب یہ ایمریٹس ہے، یہ گلف ہے، یہ دوسری جو ترکیش ہے، یہ گھما پھرا کر ہمیں پاکستان لے کے جاتی ہیں، وہ تو ہماری مشکلات اپنی جگہ، لیکن کم از کم یہ اگر اسکیم آپ نے نکالی تھی اور ملک کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں سے آپ نے ہمدردیاں سمیٹنی ہیں، تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ ایک گنجائش وقتی طور پر یہ کر دیں کہ آپ کے پاس اگر ویلڈ آپ ڈیول نیشنل ہیں اور آپ کے پاس نیکپ کارڈ ہے تو آپ پاکستان سے اس کو اسی پر ویزا لگوائیں، تو یہ ایک سہولت آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ایسا پہلے
ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ڈیول نیشنل ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ہے، تو آپ سعودی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی ہونا چاہیے۔ یہ حکومت پاکستان کا مسئلہ ہے، اور حکومت پاکستان چاہے تو اس کو انڈو کر سکتی ہے، اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگراموں کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ایک جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ بنتا ہے، معاشرے کی کان بنتا ہے، اور جو آپ کہتے ہیں وہی ہمارا کام ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا۔ باقی مسئلے مسائل جو ہیں وہ اتھارٹیز نے، حکومتوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ فارن آفس میں مجموعی طور پر اچھے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب حکومت پاکستان کی بات آتی ہے یا انٹرنل وہاں کی بات آتی ہے تو ہمیں ہڈلز اور پریشانی اور مشکلات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے انٹرنل حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہ کچھ اس طرح کر بھی نہیں سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ